رحمت خداوندی تمہاری منتظر ہے، چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، حتیٰ کہ ایمان بھی نہیں لائے ہو، کافر ہو، پکا مشرک ہو، اور وہ نبی کا مخالف ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اللہ کا شکر ہے پڑھا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو مومن ہونے کے بعد ہمارے گناہ ہوں گے، بہت ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اور زیادہ ہوں گے، پھر بھی زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایمان تو ہے نا، ایمان تو ہے، تو مومن ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور گناہگار جتنے بھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اگر تم اتنے گناہ سے کراؤ تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں۔ ویسے پہلی بات ہے کہ انسان اتنے گناہ کر کیسے سکتا ہے، اتنے زیادہ گناہ کرے کہ زمین کو بھر دے، آسمان کو بھر دے، لیکن بالفرض والمعال ایک آدمی اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تو اس سے کروڑوں اربوں خربوں درجہ اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گناہ ظلم ہے، اپنے نفس پر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ آگ کا انگارہ ہے، گناہ آگ کا انگارہ ہے، شعلہ ہے، تو اپنے آپ کو آگ میں دھکیلنا ہے، آگ میں ڈالنا ہے، اتنے ظلم زیادتی کی ہے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت خداوندی اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ۔ نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالے نیک کام، فلاں کام ہو جائے، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، نہیں، بس آگے بڑھے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے تصوف کا، صوفی جسے کہتے ہوتے ہیں، پیری مریدی جسے کہتے ہیں، اس کا اگر آپ خلاصہ سمجھیں تو خلاصہ یہ ہے، جس گناہ سے بچنا دشوار ہو اور جس نیکی کی طرف سستی ہو رہی ہو، تو سستی کی جگہ پر چستی، یعنی نیکی، نماز کے لیے آنا، اب صبح فجر ہو گئی، اذان ہو گئی، آنکھ کھل بھی گئی ہے، لیکن باہر رات ٹھنڈی ہے اور بستر گرم ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں بستر میں ہی لگا رہوں، آنکھ کھل گئی ہے، جاگ گیا ہے، تو یہ نیک اعمال کے لیے سستی ہو رہی ہے، نیک اعمال کے لیے سستی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی کوئی گناہ انسان نعوذ باللہ جو ہے بدنگاہی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ گناہ کا کام ہے، لیکن پھر بھی نفس سے مجبور ہوتا ہے اور پھر آنکھ اٹھا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، تو بس وہ جو نیک اعمال میں سستی تھی اور اس سستی ختم کر دی جائے، چستی پیدا کر دی جائے، اور وہ جس گناہ سے آپ بچنا چاہ رہے تھے اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی جائے، یہی خلاصہ ہے، اور کیا ہے؟ یہ صوفیت یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ شریعت ہی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواری پیدا ہوتی ہے وہ دشواری ختم کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، آگے بڑھو، نیک اعمال میں آگے بڑھو، اور ورنہ ایک وقت آنے والا ہے فتنے کا زمانہ ہوگا، اور فتنے ایسے آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، بالکل اندھیرے رات میں یہ راستہ سجائی نہیں دیتا، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کا پتہ نہیں چلتا، فتنے ایسے ہوں گے، حق اور باطل بالکل جو ہے وہ ایسے آپس میں گڈمڈ ہوں گے کہ حق اور باطل کی تمیز مٹ جائے گی، کقطع اللیل المظلم، ایسے جو ہے فتنے پڑیں گے، ایسے فتنے پڑیں گے۔
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، نعوذ باللہ، صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر، اور یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، اگر شام کو مومن ہے تو صبح کافر۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ انسان جو ہے اپنے آپ سے میں کافر ہو رہا ہوں نا، ایسا نہیں، لیکن وہ فتنے ایسے ہوں گے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا ایمان اب سلامت بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں وہ زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ بالکل کلمہ کفر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن کوئی شخص زندگی پر ایک نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، ایک نماز نہیں پڑھتا، فتوے کے روح سے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، یہ کافر ہو گیا یہ نہیں کہتے ہوتے۔